اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے دین کو بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیان کرتے، تو اس وقت سامنے مختلف طبقات تھے۔ ایک تو مخلص وفادار مسلمانوں کی جماعت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے آواز نکالنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے، اور تھا بھی ایسا ہی۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو یہودی مدینہ منورہ کے، جن کا کام دن رات یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراضات کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرنا اور مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طرح پھر مشرکین مکہ کے عادات اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف، مسائل، پریشانیاں، اور باقی لوگ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اور ایمان لائیں، اس طرح کی نافرمانیاں اور بدماشیاں اور اللہ تعالیٰ کی اس بغاوتیں، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اور کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اس بات پر پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیس علیک ہداہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ یہ ہدایت پر نہیں آتے؟ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ ان کو ضرور ہدایت پر لانا ہے۔ آپ کا کام تو بس اتنا ہے آپ کے ذمے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھول کھول کر سنا دیں، واضح کر کے پیغام سامنے کر دیں ان کے۔ آگے ہدایت پر جو آئے گا، جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوگا اور آخرت کی فکر اور خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے۔ تو لیس علیک ہداہم، آپ پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پر لانا ہے، ان کی ہدایت آپ کے لیے کوئی ٹینشن یا پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ اس بات کو دل پر نہ لیا کریں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت پر لاتا ہے، اسے سیدھے راستے پر لاتا ہے۔ دوسری چیز، مال خرچ کرنے کے حوالے سے یہ منافقین کی طرف سے کافی اعتراضات سامنے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جس نے خرچ کرنا ہے اس نے اپنے لیے خرچ کرنا ہے، کسی دوسرے کے لیے تو خرچ کرنا نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اب اگر کسی کو اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا، تو اب اس کی ٹینشن لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی خرچ کرے گا وہ خالص اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا ایک ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اس سے بہتر دیا جائے گا، اور تمہارا خرچ کیا ہوا ایک دانہ بھی یا ایک روپیہ بھی ضائع نہیں جائے گا، تمہارا حق تلف نہیں کیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس مبارک آیت کا خلاصہ ہے۔ لیس علیک ہداہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پر لانا ہے، آپ اس چیز کو دل پر نہ لیا کریں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر لاتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، یہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، تمہارا کسی دوسرے پر احسان نہیں ہے۔ یہ سوچ کر خرچ نہ کرو
کہ ہم پتہ نہیں کسی پر احسان کر رہے ہیں یا کسی پر، ہاں نیکی اور احسان کہا جاتا ہے، ایسے غریب پر خرچ کیا جائے چلو جی احسان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے اپنے لیے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، دوسری چیز خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کون تعریف کر رہا ہے، کون مذاق اڑا رہا ہے، ان چیزوں کو مت دیکھیں، جو بھی خرچ کرنا ہے ایک اللہ کے لیے کریں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے یوفا الیکم، پوری وفاداری کے ساتھ وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وہ تمہیں ملے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان